اوس اور خزرج مدینہ کے دو قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو ہدایت مل گئی. 100 سال سے اوپر تک جنگ ان کی جنگ بعاث چھڑی رہی. جب یہ مسلمان ہو گئے ایک دن آپس میں پیار محبت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے تھے. ایک بوڑھا کافر اشعث بن قیس وہ دیکھ رہا تھا اور اندر سے جل رہا تھا. یہودی کہ مسلمان یہ تو جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ان کی لڑائی ختم ہو گئی، تو بائی بائی بن کچھ کرنا چاہیے. اگر یہ جڑے رہے، یہ بائی بائی بنے رہے تو ہماری خیر نہیں. اس نے ایک جوان کو بھیجا اس مہم کے لیے، ان کو آپس میں ان میں پھوٹ ڈال، ان کو توڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جوڑنے کے لیے ہیں اور یہ یہودی ہے توڑنے کے لیے، شیطان بھی توڑنے کے لیے. شیطان روزانہ کارگزاری سنتا ہے سمندر پہ تخت بچھا کر، تو پوچھتا ہے تو نے آج کیا کیا، کارگزاری سنو. کسی نے کہا، کوئی کہتا میں نے نماز سے روک دیا، روزے سے روک دیا، تلاوت سے روک دیا، ذکر سے. کہتا بیٹھ دو. پھر ایک آدمی آتا ہے، ایک اس کا چلہ آتا ہے شیطان کا، کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کو علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، ان کو لڑا دیا. اس کو تھپکی دیتا ہے اور سینے سے لگا دیتا ہے. تو نے اچھا کام، تو نے توڑ دیا. یہ شیطان توڑنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ جڑنے سے خوش ہوتا ہے. ایسے کاموں کا اللہ نے حکم دیا جس سے مسلمان جڑے رہیں. آپس میں اسلام کرو، محبت پیدا ہوگی. جماعت کے ساتھ ایک ہی صف میں نماز پڑھو، محبت پیدا ہوگی. حج کرو، سارے جمع ہو جاؤ، سارے ملکوں سے جمع ہو جاؤ، بھائی بھائی. لیکن یہ کہتے ہیں غیبت کرو، بہتان لگاؤ، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالو، برا برا کہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو، تکبر کرو، فخر کرو اپنے قبیلے پہ. اس نے جا کر اس جوان نے ان دونوں کے سامنے جنگ بعاث کے شعر پڑھنے شروع کر دی. آگ لگا دی. ان میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت شروع ہو گئی. آدمی متاثر ہوتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے، بات سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں برے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، ان سے دور ہی رہو، ان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دو. اس کا اثر ہوتا ہے. ہوا جو گندی جگہ سے گزرتی ہے تو اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے. تو ان کا لڑنے کا ارادہ ہو گیا. پھر دوبارہ اسلحہ نکالنے کے لیے تیار ہو گئے، اسلحہ لے آئے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو پتہ چلا. آپ ایک جماعت کے ساتھ لے کر ان کے پاس آئے، ان کو بتایا تم کون ہو، میں کون ہوں. بھول گئے، انسان بھول جاتا ہے. اس لیے بار بار یاد کراتے رہنا چاہیے. ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے جو یہ کام کرے. ویسے تو جو بھی دیکھے غلط کام ہوتے ہوئے فوراً حرکت میں آ جائے، فکر مند ہو جائے، لیکن ایک جماعت تو خاص طور پر اس مقصد کے لیے ضرور ہونی چاہیے. آج کتنے مسلمان ممالک لیکن ایک نہیں ہے. کس لیے کیوں ایک نہیں ہے؟ غیروں کی چال ہے. مسلمان سمجھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، آپس میں بائی بائی ہو گئے ہو. ان کے پیچھے فوراً انہوں نے
کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا مان لیا، فوراً توبہ کر لی، رونے لگ گئے، چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسا دن جو شروع میں اتنا برا ہو اور شام کو اتنا اچھا ہو کبھی نہیں دیکھا۔ شام کو پھر بائی بائی بن گئے۔ تو مسلمان بھول جاتا ہے، یاد کراتے رہنا چاہیے۔ اللہ بھی بار بار یاد کراتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد کرا۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یاد کراتی رہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، اہل کتاب کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ ان کی بات مان لینا کفر ہے، کافروں جیسا فعل ہے۔ اگر بالکل ہی دین سے کورے ہو گئے تو پھر تو کافر بن گئے، نہیں تو لڑنے لگ گئے، یہ بھی کافروں جیسا ہی فعل ہے۔ مسلمان کافر مسلمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، یا تو کافر مسلمان بن جائے یا مسلمان کافر بن جائے، پھر راضی، اس سے کم درجے پہ یہ راضی نہیں ہوتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، مجھے ماننے والو، اللہ کے رسول کو ماننے والو، تمہارا یہ حال ہوگا۔ اس لیے ابغض الحلال کیا ہے؟ طلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے جو مبغوض چیز ہے اللہ کے ہاں، جائز تو قرار دے دی، مجبوری ہو جاتی ہے بعض دفعہ، عورت مرد کا نبھا نہیں ہو سکتا، طبیعت نہیں ملتی، آخری پھر حربہ یہ ہے پہلے صلح کی کوشش کرو، پوری کوشش کرو، اگر نہ ہی ہو تو پھر چلو طلاق سے۔ ایسے مسلمان بھی لڑ پڑیں تو پہلے صلح کرو، پہلے صلح کرو، انما المؤمنون اخوہ فاسلحوا بین اخویکم۔ لیکن اگر ایک گروہ ظلم کرتا ہے، باز نہیں آتا، پھر اس سے بھی تم بھی لڑو، پھر زبردستی بھی کرو۔ جیسے بچے کو شروع میں پیار محبت سے نماز پڑھاؤ، نہیں مانتا تو پھر زبردستی بھی کرو۔ بیوی کو اگر پہلے صحیح واعظ نصیحت کرو، فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، پہلے واعظ نصیحت، اس کو سمجھاؤ، بیوی اگر صحیح کام نہیں کر رہی، غلط کام کر رہی ہے، پہلے سمجھاؤ، پہلا سٹیپ یہ ہے۔ دوسرا ہے ان کو بستر سے علیحدہ کر دو، نہ مانے پھر بستر سے علیحدہ کر دو۔ تیسرا ہے پھر ان کو ہلکی مارو، اس کی اجازت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خام خواب عورتوں کو مارتے ہیں یہ لوگ اچھے نہیں۔ آپ نے نہیں، یہ جو لوگ عورتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو پٹائی کر دیتے یہ نہیں ٹھیک۔ تیسرا، ایسے ہی بچوں کو بھی خام خواہ نہیں مار، پہلے سمجھاؤ پیار محبت سے، پھر آخری اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے اولاد کو ڈرانے کے لیے۔ تو ایمان والوں سے اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان کو اوتوا الکتاب کہا، اہل کتاب کہا۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، دوسروں کو مشرک کہا۔ ان کا اللہ اتنا لحاظ کرتے ہیں پھر بھی یہ دین کا لحاظ نہیں کر رہے۔ اللہ نے ان کو کافروں سے علیحدہ نام دیا، مشرکوں سے علیحدہ نام دیا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب۔ حالانکہ یہ بعض ان میں شرک بھی کرتے، انبیاء علیہ السلام کو بیٹے بھی بنائے، لیکن مشرکوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، ان کو تو مشرک کہا اللہ نے، ان کو یہ کہا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا
خود بھی انکار کرتے ہو۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ساری آیتوں کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ساری آیتوں کا انکار۔ آدم علیہ السلام کو شیطان سارے ایمانیات کو مانتا تھا، شیطان سارے ایمانیات کو مانتا تھا، ایک نبوت کا انکار کیا آدم علیہ السلام کی، کافر بن۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا انکار کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ ہیں، ساری نشانیاں اللہ کی آپ۔ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، خود بھی انکار کرتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ کسی کو مرتد بنانا یا کسی کو دین سے روکنا، علماء فرماتے ہیں برابر کا جرم۔ کسی کو دین سے برگشتہ کرنا، مرتد بنا دینا یا دین میں آنے ہی نہ دینا، یہ ایک ہی طرح کے گناہ۔ یہ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں، وہاں عمومی خطاب کیا، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، یہاں اہل کتاب سے، تو تبلیغ میں عمومی خطاب بھی کرنا چاہیے، عمومی دعوت بھی دینی چاہیے، خواص کو بھی دعوت علیحدہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کے بادشاہوں کو، حبشے کے بادشاہ کو اور مقوقس کے بادشاہ کو خط بھی لکھے، مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، خصوصی دعوت بھی دی۔ تو عمومی دعوت بھی اللہ دے رہے، خصوصی بھی دے رہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم شہداء ہو، گواہ بھی ہو۔ ایک ہے گواہ ہونا، ایک ہے گواہی دینا۔ گواہ ہر شخص ہو سکتا ہے جو واقعے کا جسے واقف ہے، واقعے کا جو واقف ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ گواہ دینے کے لیے کچھ شرائط ہے، ہر شخص گواہی دے نہیں سکتا۔ تو یہ گواہ اہل کتاب اگرچہ سارا انکار بھی کرتے ہیں لیکن ہیں واقف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقف، یعرفون ہو کما یعرفون ابنا، آپ کو جانتے ایسے پہچانتے جیسے بیٹوں کو۔ تو گواہ تو ہیں لیکن گواہی دینے کے قابل نہیں ہیں۔ وانتم شہداء واللہ بغافل عما تعملون۔ آگے اللہ فرمائے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے تم کفر میں کیسے جا سکتے ہو؟ جو کہتے ہیں نا یہ صحابہ کافر ہو گئے، اکثر یہ غلط، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعجب سے کہہ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تم کافر ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اوپر قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ دو سبب ہیں بچنے کے، کفر سے بچنے کے دو بہترین سبب ہیں۔ یہ نہیں کہا تم میں قرآن ہے، یہ فرمایا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ قرآن صرف قرآن کا ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کا خود پڑھنا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا خود آدمی قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے، خود پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہے اور جو علماء بتاتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے اس سمندر میں داخل ہونے کے لیے حدیث کے جہاز پہ سوار ہونا پڑتا ہے اور اس کا کپتان امام مجتہد ہو، پھر سمجھ میں آتی ہے، ایسے قرآن بھی سمجھ میں نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور خود بھی موجود ہیں، اس لیے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے، انصار اور مہاجرین کا بہت درجہ ہے۔ بعض والے جتنی مرضی زور لگا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ سبب ہے، سبب اختیار کرنا ہمارا کام۔ فقد ہدی الی صراط من یعتصم باللہ، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، یعتصم باللہ، اللہ تو نظر نہیں آ رہا، اللہ کے رسول کو جو مضبوط پکڑ لے گا، اللہ کی کتاب کو جو مضبوط پکڑ لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پکڑنا اس کا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام، سبب اختیار کرنا ہمارا کام۔ تو ملت سے، تو اپنے کو ملت سے استوار رکھ، تو اپنے کو ملت سے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اللہ میں یہ اسباب اختیار کر، ایسی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، یہ ہمارے ایمان کے بچنے کا سبب ہے۔ نہیں تو شکاری ہر جگہ ہیں، یہ جنگل ہے دنیا، ہم شکار ہیں اور شکاری بہت ہیں، پتہ نہیں کس کس ہاتھ آ جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔